السلام علیکم جی، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ آج ہم ڈیرہ غازی خان کے NA 186 کے اوپر بات کرتے ہیں اویس لغاری صاحب کس طرح سے جیتے ہیں، کس طرح سے ان کو جتایا گیا ہے، اور اب اصل میں جو رزلٹ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے اس میں بھی یہ جیتے ہیں یا ہار گئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اویس خان لغاری صاحب جو ہے یہ فاروق احمد خان لغاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، بڑے بیٹے نہیں ہیں، یہ چھوٹے بیٹے ہیں۔ بڑے جمال خان لغاری ہیں، وہ سینیٹر رہ چکے ہیں، آج کل میپکو کے وہ بھی ہیں، ہیڈ بھی میپکو کو وہ کرتے ہیں، ہمارا چیئرمین ہے اس کے میپکو جو ہے۔ بڑے بیٹے وہ ہیں لیکن یہ چھوٹے بیٹے ہیں، سیاست کے حوالے سے آگے یہ ہوتے ہیں۔ فاروق خان لغاری صاحب یہاں پر جب صدر رہے تو لغاری صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کی شرافت کا بڑا جس کی تعریف کرتے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے حوالے سے کبھی بھی کوئی الزام نہیں لگا، جس کو میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام بالکل بھی نہیں تھا ان کے اوپر۔ یہ بات آج بھی ان کے اوپر بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ وہ شرافت کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، اس کے اوپر بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک دو چیزوں کے اوپر ان کے اوپر اعتراض رہتا ہے ہمیشہ سے۔ سب سے بڑا اعتراض جو میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے 1997 کے اندر جو ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک ایئرپورٹ بنوایا تھا، اور وہ ایئرپورٹ ظاہر ہے وہ چوٹی والی سائڈ اپنے گھر کے قریب انہوں نے بنوایا تھا۔ اب وہ جو ایئرپورٹ بنایا وہ 1996 میں بنا ہے۔ تو ہمارے صدر صاحب جو ہے اس وقت ان کی سوچ یہ نہیں تھی کہ غازی یونیورسٹی، یہ جو ڈیرہ غازی خان ہے وہاں پر ایک کوئی اس وقت یونیورسٹی بنا دیتے۔ تو اس وقت اگر وہ یونیورسٹی بن چکی ہوتی تو آج ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہوتا، لوگ یہاں پر بڑے بڑے اچھے انٹلیکچوئل نکل رہے ہوتے، بڑی اچھی پرسنالٹیز یہاں پر ہوتی، ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کی بڑی خدمت ہوتی۔ لیکن نہیں، ظاہر سردار صاحب تھے، ان کی ذرا دماغ نہیں گیا ہوگا یونیورسٹی کی طرف، تو 12 انہوں نے ایئرپورٹ ہی بنوایا تھا۔ اب ان کے جو سپوت ہیں جناب اویس لغاری صاحب، یہ جو ابھی 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اویس لغاری صاحب نے اس سے پہلے جو ہے سریکی میں کہتے ہیں کہ بھا بالی پیا، اس نے آگ لگائی ہوئی تھی جی پورے علاقے کے اندر۔ کوئی بندہ اویس لغاری صاحب کے خلاف نہیں بات کر سکتا تھا، وہ جیل میں ہوتا تھا۔ اگر اویس لغاری صاحب کو خواب میں کسی نے یہ بتا دیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو صبح وہ بھی جیل میں ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب جب الیکشن ہوا ہے تو ان کا مقابلہ تھا یہاں پر ماہر سجاد حسین چینا کے ساتھ۔ ماہر سجاد حسین چینا جو ہے یہ کوئی سردار نہیں ہے، پیسے والے لوگ ہیں، پیسے انعام والا، یہ سیلف میڈ بندے ہیں، یہ بہر اوورسیز پہلے کام کرتے رہے، اب یہ یہاں پر شفٹ ہے، اپنا کاروبار بھی اب وہ یہاں پر کرتے ہیں۔ 2013 کا الیکشن بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ چکے ہیں، اس وقت انہوں نے 26 سے 27 ہزار ووٹ لیے تھے۔ اب جب یہاں پر ان کو دوبارہ سے ٹکٹ جاری کیا گیا تو یہاں پر ایک ایسا ماحول تھا کہ دیکھیے اویس لغاری صاحب کی سیٹ جو ہے وہ تو ہو گئی کنفرم۔ تو اویس لغاری صاحب جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے، بھئی اب میں کدھر جاؤں، ظاہر اپنی انرجی کہاں پر سرو کروں۔ وہ کبھی کسی حلقے کے اندر جا کر ٹانگ اڑاتے تھے، کبھی کدھر بارہ۔ کمپین کو جب 2 ہفتے گزرے تو اویس لغاری صاحب کو لوگوں نے بتایا، سر آپ جو ہے ذرا طبیعت سیٹ کریں، اب ذرا حوصلے سے بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اویس لغاری صاحب بھی بڑا سیاسی حوالے سے بڑے میچور ہیں، تو ان کو بھی بہرحال پتہ چل گیا کہ بات جو ہے اب تگڑی ہونے لگی ہے، اب جو ہے مجھے ذرا کمپین کو کھینچ کے رکھنا پڑے گا۔ تو اویس لغاری صاحب نے پولیس کو کہہ دیا جی اب کمپین زیادہ سخت ہے، لہذا سختیاں اب سخت کر دی جائیں۔ تو پولیس بھی ظاہر ہے وہ تو کس کا حکم مانتی ہے۔ میں پولیس کا ہمیشہ سے اس بات کا ناقد رہا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر تھا، تو وہ اوپر سے کوئی آرڈر نہیں تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پولیس جب یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر تھا، وہ بس اللہ ان کو معاف کرے، ان کو کیا کہے بندہ، اوپر سے کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ جب غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو کل آپ کو کوئی بندہ کہہ دے فلاں جا کے قتل کر دے تو آپ اس کو قتل کر دیں گے، بہرحال یہ کر بھی دیں گے، ان کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے۔ یہ ہماری پولیس جو پنجاب کے اندر پولیس ہے وہ ان کی صلاح سائیکی اس طرح سے ڈیولپ ہو چکی ہے اس پورے ادارے کی، تو اس کو کوئی بھی اویس لغاری ہو یا کوئی بھی بندہ ہو وہ اسی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو جب رزلٹ آیا یہاں 2024 کا رات کو، تو 1 لاکھ تقریباً 27 ہزار ووٹ لیے ماہر سجاد حسین چینا صاحب نے۔ اب ماہر سجاد حسین چینا جو ہے جب 1,27,000 ووٹ آئے تو اویس لغاری صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔
اب آسان خطا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی بعد خطا ہو گیا، دماغ بھی ان کا کام نہیں کر رہا تھا. تو اس کے بعد اویس لغاری صاحب کو آر او کی کال آئی. جتوئی صاحب جو ہے ان کی کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ ٹینشن میں ہیں، مجھے پتہ چلا، تو آپ ٹینشن نہ لیں، تو ہم آپ کا کوئی نہ کوئی تدارک کرتے ہیں. تو اویس لغاری صاحب نے کہا جی اب کیا ہوگا، 1,27,000 ہے، میرے تو ابھی تک ووٹ ہی 35-40 ہزار کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، بس آپ ٹینشن نہ لیں، اوپر سے آرڈر ہے کہ اویس لغاری صاحب کو جو ہے اسلام آباد پہنچانا ہے، تو ہم آپ کو جو ہے وہ بس کی چھت کے اوپر بٹھا کے نہیں لے کے جائیں گے، آپ کو MNA بنا کر ہی لے کے جائیں گے. تو یہاں پر جو آر او صاحب تھے انہوں نے پھر اپنے قلم کو جنبش دی اور فارم 47 کے مطابق انہوں نے اویس لغاری صاحب کو جتا دیا، جس کا بالکل کوئی توق نہیں بنتا تھا. بالکل یہ گھٹیا ایک کام کیا گیا ہے، بالکل عوام کے مینڈیٹ کی چوری، ڈاکہ، بےایمانی کے ساتھ اویس لغاری کو جتایا گیا ہے. تو اویس لغاری صاحب جو ہے اب MNA منتخب ہو چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے یہاں پر فارم 45 کو بھی جاری کر دیا. اب فارم 45 کو جب انہوں نے خود اپنے جاری کیے تو اس کے مطابق جو ہے اویس لغاری صاحب کے ایک جگہ ووٹ تھے جی 126 ووٹ کو انہوں نے 1 کو 3 کر دیا، 326 کر دیے. مار سجا حسین چینا کے جہاں پر 400 کئی ووٹ تھے ان کو ادھر سے 4 مٹا کر صرف وہ میرے خیال میں 12 یا 13 صرف وہ ووٹ کر دیے گئے. تو اس طرح سے کٹ کٹا کر جو ہے وہ ایک الیکشن ریزلٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. لیکن سب سے مزے کی بات کیا ہے، جب یہ سارا کچھ کر لیا گیا تو آخر میں جب ریزلٹ نکلا ہے فارم 47 کے مطابق اویس لغاری صاحب جو ہے وہ جیتے ہیں. وہ ان کی جو جیت تھی وہ ہے 1921 ووٹ، 1921 ووٹوں سے اویس لغاری صاحب فارم 47 کے مطابق وہ جیت چکے تھے. لیکن جو انہوں نے فارم 45 جاری کیا ہے اس کے مطابق اویس لغاری صاحب ہار چکے ہیں. اویس لغاری صاحب، اچھا یہ میں مار سجاؤ سے چھیڑا کہ وہ اس کی بات نہیں کر رہا، یہ ان کے اپنے اس کی الیکشن کمیشن کی، اس کے مطابق 1045 ووٹوں سے اویس لغاری ہار چکے ہیں ان کے اپنے آفیشیل ریزلٹ کے مطابق. لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پھر بھی ان کا جاری کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے جب 15 بلکہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جب اپلوڈ کیا ہے تو اس کی اب اوقات ہی نہیں رہی. اب وہ اویس لغاری صاحب بےایمانی کے بعد بھی ہار گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ اتنی بےزتی اور کیا ہو سکتی ہے. ڈٹائی ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ سردار کہتے ہیں، اور بدتمیزی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرا دیتے ہیں، جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں. یہاں پر اس نے جو آر او رکھوائے تھے، جو جن آر او نے، ایک آر او صاحب ہے جو PP 200 میرے خیال میں وہ 87 حلقہ، اخلاق بڈانی، اور جو احمد خان لغاری ہے، احمد خان لغاری وہ ہے اسامہ فیاض. اب اسامہ فیاض خان لغاری سابقہ IG پولیس افیسر کے بیٹے، اتنی بڑی ریپوٹیشن. ان کے چچا جناب شبیر خان لغاری، ان کے چہرے کے اوپر سنت رسول ہے. لیکن ان دونوں نے، چچا بھتیجا سب نے، اویس لغاری نے بےایمانی کر کے اپنے اس بھتیجے کو جو ہے وہ MPA بنوا دیا. اور اس کے جو خرچے ہیں وہ جی لگا رہے جی اسامہ فیاض جی یہ بڑا محنتی بچہ ہے. یہ سر محنتی ہونا چاہیے، میں اس حوالے سے ان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہوگا، ظاہر بندے آخر محنت بھی کرتے ہیں، آخر ملک کے لوگ محنتی ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ووٹ بھی تو لے نا. اس کو 21,500 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے. اور یہاں کا جو آر او ہے، وہ آر او صاحب جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز صاحب، لوگوں کو پتہ چل گیا ہجانہ صاحب جو ہے وہ اس طرح کے بندے ہیں. میں پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ جو ہے آپ ان کو، کوئی بندہ ان کو ملے تو آپ پہلی بات ہے آپ ان کو پروفیسر نہیں مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کبوتر باز، میں سارے کبوتر بازوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے معزز لوگ بھی ظاہر ایک شوق ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جو دیہاتوں کے اندر لوفر ٹائپ جو کبوتری باز ہوتے ہیں وہ ہے ان کا سٹائل. شوق بھی ان کی وہی ہے، وہ جو کبوتر بازوں کے ہوتے ہیں. تو ہجانہ صاحب کے بھی وہی ہے جو آر او صاحب رہے ہیں. تو ان کے تھرو اب ان کی کیا ہے، وہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے، وہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں وہ ہفتے کے 3 دن اویس لغاری کے دروازے کے اوپر
کھڑا ہو کر گارڈ کو یہ ڈیوٹی اپنی وہاں پر لکھواتے ہیں جی یہاں پر ہجانہ صاحب ہو کر گئے ہیں. اچھا جی وہ جب ڈیوٹی وہ پھر چیک کی جاتی ہے جی ہجانہ صاحب اس ہفتے میں آئے تھے یا نہیں. وہ تو 3 دن انہوں نے کہا ہے, ہجانہ صاحب تو 8 دفعہ بھی وہ دن میں چکر لگا رہے ہیں. ان کو کون سا کام ہے, وہ کدھر کالجز میں گھومتے پھرتے ہیں, ان کا تو کام ہی نہیں ہے. وہ ایک بمبے ہوٹل ہے ڈی جی خان میں, بمبے چوک ہے, اس کے سامنے ایک پٹھان کا ہوٹل ہے, وہاں پر حضور بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی عیاشی ہے. جو ان کو ڈیزل پیٹرول ملتا ہے وہ بھی بہرحال وہ نکال کے جو وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بیچ دیتے ہیں. ابھی تک اس کی کوئی تصدیق جو ہے یہ اس حوالے سے میں چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں, وہ بھی بارہ مل جائے گی. تو اویس لغاری صاحب جو ہے وہ آفیشل ان آفیشل سرکاری غیر سرکاری کسی بھی انداز میں ہار چکے ہیں, لیکن وہ جناب جو ہے وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں. ان کے نیچے جو ان کے ظاہر محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن کم سے کم یہ جو بےایمانی ہے, یہ جو ووٹ چوری ہے, اگر آپ یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں کہیں گے, سوشل میڈیا پہ کہیں آپ کہ بھئی ہم ذمہ دار نہیں ہے, کل ہمیں نہ پکڑا جائے. آپ کہہ دیں جی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہم یہ پولنگ اسٹیشن ہار گئے. ہر بندہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کرے. اگر کسی بندے نے بےایمانی نہیں کی تو نہیں, تو آپ اس بےایمانی کے اندر ذمہ دار ہیں. ہر وہ جگہ یہ میں ایک بہت سارے میں نے لوگوں کے انٹرویو کر لیے ہیں, وہ بہت جلد میں آپ کو وہ بتاؤں گا. جو پولنگ اسٹیشن سے جو پولنگ ایجنٹ تھے وہاں پر ہر بندے سے میں پوچھ رہا ہوں, وہاں پر ان سے بات کر رہا ہوں, ہاں جی آپ اپنے ایمان سے بتا دیں یہ رزلٹ آیا ہے یا نہیں آیا. اگر وہ کہتا ہے بالکل یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی میں چلا دوں گا اپنے چینل کے اوپر. اگر کوئی کہ نہیں آیا تو یہ بھی میں چلا دوں گا, اور پھر اس وقت میں جو ہے وہ کسی کے رکھ رکھاؤ نہیں کروں گا. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, میرے کلوز جو ہے میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں. میں جب یہ اس سیریز کے اوپر آؤں گا میں ہر بندے کا بتاؤں گا. اگر آپ میں سے کسی بندے نے جو فارم 45 یا جو اوریجنل رزلٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ میں کوئی دھاندلی ہوئے گی, ضروری بھی نہیں ہے جو پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں وہ صحیح ہو, لیکن میرا جو پولنگ اسٹیشن تھا, میں مثال دے رہا ہوں, مجھے تو پتا ہے نا اس کا رزلٹ کیا آیا ہے, تو میں تو اپنے ایمان سے بتا سکتا ہوں یار میرے ایمان سے میرا یہ رزلٹ تھا. باقی کوئی ایم پی ایم ایل اے کہتا ہے یہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. تو جب تک آپ بری چیز کو برا نہیں سمجھیں گے پھر اس کے نہیں, تو پھر آپ کے اوپر جو ہے اویس لغاری جیسے جو ہے وہ بندے آپ کے اوپر بیٹھے رہیں گے. اب عمار لغاری صاحب آ گئے ہیں, اسامہ فیاض صاحب آ گئے ہیں, کل کوئی اور خان صاحب آ جائیں گے, اور ایسے ایسے لوگ جن کو لوگ جانتے تک نہیں ہے. اسامہ فیاض کی کیا اوقات ہے, کون ہے یہ, مطلب کدھر سے آیا ہے یہ. ظاہر کو اسٹرگل ہونی چاہیے بھئی. اویس لغاری صاحب جانتے ہیں پولیٹیکل اسٹرگل ہے, وہ اور بات ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, پر یار ایسے بندے کو لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں, نہیں دیا انہوں نے. احمد خان لغاری جن کے ٹوٹل 16,500 ووٹ تھے ان کو 38,000 پہ پہنچا دیا گیا. اب وہ جو ہے اندازہ لگا ہے مجھے ایک بار دیکھیں, یونیورسٹی ہے جو غازی یونیورسٹی, اس کو سینڈیکیٹ کے ممبر بن چکے ہیں. یار وہ بندہ جس نے چوری کیا ہے ووٹ, آپ اس کو یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ کا ممبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہ ایسے بندے کو بنائے یار جو کم سے کم جس کی ریپوٹیشن ہو. اب احمد خان لغاری کی کیا ریپوٹیشن, نہ کوئی اس کے ڈھنگ کے ہیں وہ بندے, نہ کوئی بول سکتے ہیں وہ, نہ کوئی ان کے سٹائل ہے, نہ وہ ظاہر پڑھے لکھے پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں, مجھے نہیں پتا ان کا. کہتے تو ہیں سردار سارے جی ہم تو ایچ ای سین سے پڑھے ہوئے ہیں. مجھے تو اب ایچ ای سین سے بھی بڑا شک ہونے لگتا ہے. ہمارا یہی ہے نا, فلاں بندہ جی لندن سے پڑھ کے آ گیا ہے, یو کے سے پڑھ کے آ گیا ہے, تو اس کی عزت کریں. تو پتہ نہیں اب اس کرائٹیریا کے اوپر ہم کس طرح سے چلیں. لیکن بہرحال یہاں پر اویس لغاری صاحب جو ہے وہ دونوں طرح سے ہار چکے ہیں, لیکن پھر بھی وہ یہاں پر ایم این اے ہے. اپنے نیچے اس نے جو ایم پی ایز ہیں ان کو وزارتیں بھی بلا کر دے رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ہمارے ڈی جی خان کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنے ووٹوں سے نہیں جیتا سوائے زرتاج گل وزیر کے. ٹھیک ہے جی, زرتاج گل وزیر کے اپنے ووٹ تھے, جینور ووٹ تھے. ڈی جی خان شہر کے لوگوں نے جما کے ووٹ دیے ان کو. باقی یہ جتنے بھی اب بنے ہوئے یہ سارے کے سارے کم سے کم اویس لغاری صاحب 60,000 سے بھی زیادہ 70,000 ووٹ سے آ رہے ہیں. ایک اور میں نے کیا کرے مدد کا قادر کوسا, وہ ہے جی وہ 49,000 ووٹوں سے ہار چکے. سارے ایم پی ایس جو ہے کوئی 28,000 تھے, تو کوئی 30,000 تھے, کوئی 25,000 سے ہار چکا ہے. لیکن فنے خان ایسے بنے پھرتے ہیں جیسے لگتا ہے جی ہے کہ انہوں نے یہ بلا مقابلہ بڑھ گئے. ان کی آپ جو چال دیکھیں, ٹور دیکھیں ان کی,
وہ ہمارے علاقے کے جو MLA بنے ہیں قادر کھوسا صاحب، اب وہ جب ادھر حلف لینے گئے تو وہاں پر ہمارے علاقے کے جس کے پولنگ اسٹیشن کے 28 ووٹ نکلے، مطلب آپ اندازہ لگا رہے 28 ووٹ، ٹھیک ہے، وہ اس کو لے کر گئے ہیں جی چلے جی میں آپ کو وہاں پر لے کے چلتا ہوں، وہ اتنے خاص بندے ہیں۔ دیکھیں آپ جب MLA جو ہیں اس طرح کے لوگ، جب آپ ایسے لوگوں کو اہمیت دیں گے جن کے ووٹ صرف 28 نکلے ہیں، ان کو آپ جو ہے فرنٹ بونٹ کے اوپر بٹھا کے لوگوں کو بتائیں گے جی یہ دیکھیں آپ کے ووٹ 300 سے 800 تھے، ردی کے ٹوکرے میں گئے، میں تو 28 ووٹ والے کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ 28 لوگ بھی ووٹ بھی صرف اس کے نہیں ہیں، اس کے چچا کے بھی ہیں، اس کے گور چچا کے بھی ہیں، وہاں پر 2-3 سردار اور بھی تھے، تو یہ ٹوٹل ملا کر 31 سردار بنتے ہیں، میں نے گنے ہیں۔ وہاں پر جو پروگرام ہوئے اس پورے ان سرداروں کے، وہ بھی تقریباً کوئی 11 پروگرام ہوئے ہیں، آج ادھر پروگرام ہے، آج ادھر پروگرام ہے، آج ادھر، ٹوٹل ووٹ نکلے ہیں کتنا جی؟ صرف 28۔ تو 28 ووٹوں والے جو ہیں وہ پھر اسی طرح سے ہوتا ہے، جب کسی نے ووٹ نہیں دیے تو پھر ان کی نظر میں یہ 28 والا 800 والا وہ برابر ہے، جب انہوں نے کہا ہم ہار گئے تو ہار گئے۔ تو بہرحال پھر انشاءاللہ کسی اور حلقے کے حوالے سے تھوڑا بات کریں گے، ڈیٹا کچھ مل رہا ہے، کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔